بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. حضرت اکرم کا گفتگو ہم کر رہے ہیں حج بیت اللہ کے متعلق. اس سے قبل آپ نے سماعت کیا کعبۃ اللہ کی تاریخ، کعبۃ اللہ کی تعمیر، کعبۃ اللہ کی حقیقت اور فضائل کے متعلق. گزشتہ جمعۃ المبارک آخر میں ہم نے کچھ حج کے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں. گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حج بیت اللہ مکمل کا مکمل جب ہم دیکھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، نمبر 1 پہ جو بات آتی ہے وہ ہے عشق و محبت. اس کے جتنے بھی ارکان ہیں حج کے ان پر غور کریں تو وہ ہمیں محبت میں، عشق میں جو وارفتگی ہوتی ہے وہ سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک محب کا حال کس انداز میں ہونا چاہیے، اس محب کی کیفیت کیا ہونی چاہیے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر محبت کرنے والوں کا ذکر فرمایا اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کا بھی تذکرہ خصوصیت کے ساتھ فرمایا اور ان کی پہچان یہ بتائی کہ ایمان والے وہ ہیں جو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ قرآن کریم ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے ہیں، وہ سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں. پھر اس محبت کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے تذکرے کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی ساتھ ہی شامل فرما دیا. اس کو اگر ہم پہلے حصے میں دیکھیں تو یوں بیان ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. فاتبعونی، محبوب ان سے کہیے کہ وہ آپ کی پیروی کریں، آپ سے وابستہ ہو جائیں، آپ کی اتباع کریں. جب وہ آپ سے جڑ جائیں گے، آپ سے محبت کریں گے تو انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ فرمائے گا یحببکم اللہ، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. آپ اگر غور کریں اس پر
تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو روئے زمین پر تاریخ انسانی میں جب سے انسان اس دنیا میں آیا اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آئیں گے، جتنے صاحب تقوی ہو جائیں، جتنے علم والے ہو جائیں، جتنے عظمت والے ہو جائیں، وہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابی ہے، اگر وہ کہیں سے گزر گیا، اس کے قدموں سے جو مٹی اڑی نا، اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اب ذرا دیکھیں، ان صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے رب کریم نے قرآن کریم کے آخری پارے کے اندر جو دلچسپ انداز اپنایا ہے، اس پر اب آپ غور کریں گے تو آپ کو بات اور واضح ہو جائے گی۔ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج دل دکھتا ہے، یعنی ہر سڑک چھاپ اٹھتا ہے، ہر فاسق فاجر اٹھتا ہے جس کے چہرے پر بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری نہیں ہوتی، اس طرح کا بدتمیز انداز ہوتا ہے، اس کا تہذیب انسان میں کہوں کیا کہوں، غلیظ انسان کہوں کیا کہوں، کہ وہ اٹھتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر بھونکنے لگ جاتا ہے۔ اس کو میں انسان کہوں یا حیوان کہوں، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، خود کو بڑا بڑا القاب دیتے ہیں، عالم کہتے ہیں، بڑے بڑے محقق کہتے ہیں، لیکن ان کو اتنا بھی حیا نہیں ہے کہ بھائی تمہاری حیثیت کیا ہے، 1400 سال 1450 سال کے بعد تمہاری اوقات کیا ہے، پہلے تو اپنی اوقات کو دیکھو نا، پھر جا کر ان مقدس ہستیوں کے بارے میں لب کشائی کرنا۔ انہیں یعنی ذرہ پر بھی خوف نہیں آتا، اتنے دھڑلے سے بول رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک بات آپ نے یہ سماعت فرمائی، قرآن کریم نے کیسے ان کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1، اب قرآن کریم میں ایک جگہ ذکر ہوا ہے، رب کریم نے فرمایا، جس کا میں ذکر کر رہا تھا، کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں انہیں حکم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ان سے وابستہ ہو۔ جب ہم ان سے وابستہ ہو جائیں گے تو پھر انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر میں اللہ ہو کر کہوں گا کہ ہاں اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کی چھوٹی سی ایک مثال آپ سامنے رکھ لیں۔ مثلا ہم پہلے صحابی مومن اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو لے لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں انہوں نے اتنے محبت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنا سب کچھ ان پر قربان کر دیا، گھر کا گھر ان پر فدا کر دیا، مال دولت ثروت اولاد اپنی جان سب کچھ قربان کر دیا۔ اور عالم یہ تھا، یہ مکے کے سردار تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تو عام آدمی نہیں تھے، مکے کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور امیر ترین آدمی تھے، مالدار آدمی تھے، پیسے والے آدمی تھے۔ تو کیفیت ان کی یہ ہو گئی کہ ایک بار جب بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ کون سا؟ ٹاٹ سمجھتے ہیں؟ اب پرانے جو بزرگ ہیں وہ سمجھتے ہو، سکولوں میں ٹاٹ بچھائے جاتے تھے، یا پرانے دور میں وہ چینی کی جو بوریاں آتی تھی ٹاٹ والی، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ ٹاٹ کا لباس انہوں نے پہنا، وہ قیمتی لباس فاخرانہ لباس، وہ کچھ بھی نہ رہا، وہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوئے اور ببول کے کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے ہیں، ببول یعنی بیری کے کانٹوں کے یا کیکر کے کانٹوں کے انہوں نے بٹن لگا لیے تھے۔ اب ہمارا بٹن ایک ٹوٹا ہو تو ہم گھر والوں سے جھگڑتے ہیں، 100 نخرے کرتے ہیں کہ بٹن ٹوٹ گیا، بٹن کیوں نہیں ہے، فلاں چیز کیوں نہیں ہے۔ جو مولوی صحابہ کو بھونک رہے ہوتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، کبھی کبھی ان کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں، تو کتوں سے بھی بدتر طریقے سے بھونک رہے ہوتے ہیں صحابہ کو، یعنی کتا بھی حیا کرتا ہے اللہ والوں کا، مگر یہ بدبخت اتنے ہیں اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور ان کو اتنا حیا نہیں، کبھی صدیق اکبر کو بھونکتے ہیں، کبھی عثمان غنی کو بھونکتے ہیں، کبھی عمر فاروق کو بھونکتے ہیں رضی اللہ عنہ، کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھونکتے ہیں۔ ان بھونکنے والے کتوں کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ اصحاب کہف کے کتے سے ہی سبق لے لیتے ہیں، اصحاب کہف کے کتے سے ہی سبق لے لیتے انسان بننے کا، تمہیں اتنا بھی حیا نہیں
اتنا بھی شرم نہیں ہے؟ اب ذرا سنیے کیا مقام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب اس انداز میں آئے نا، آقا کریم نے جو فرمایا وہ تو فرمایا میں عرض کرتا ہوں، لیکن ابھی وہ پہنچے تھے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور ان کے چہرے پر کوئی شکن نہیں تھی، کوئی گلا نہیں تھا، کوئی شکوے کے آثار نہیں تھے، کوئی پریشانی کے آثار بھی نہیں تھے، سب کچھ لوٹا چکے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام پر قربان کر چکے۔ اب جب اس انداز میں آئے تو یہ وہ لباس ان کا کدھر گیا تھا، وہ لباس اپنا قیمتی اتار کر وہ بھی انہوں نے مجاہدین اسلام کے لیے بارگاہ رسول میں جو سامان پیش کیا تھا اسی کے اندر پیش کر دیا۔ اور اس انداز میں جب آئے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابھی پہنچے ہی تھے کہ جبرائیل امین آ گئے۔ کون آئے؟ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو بھی سلام کہا ہے، اور رب فرماتا ہے ابو بکر کو میرا سلام کہہ دو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اونچی بولے نا، ابو بکر کو میرا سلام کہہ دو۔ اور اگلی بات، ابو بکر سے پوچھو کہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ کیا؟ ابو بکر سے پوچھو، اللہ فرما رہا ہے ابو بکر سے پوچھو کہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ ارے عقل کے اندھو، جس کی رضا اللہ پوچھتا ہو، جس کی رضا اللہ پوچھتا ہو، تمہیں حیا نہیں آتی اس کے اوپر بھونکتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ذرا بھر بھی حیا نہیں آتی ہے؟ جب صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کا یہ باتیں اس لیے دل کو تکلیف ہوتی ہے، میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ میری نوجوان نسل گمراہی سے بچ جائے۔ پہلے تو کچھ اور لوگ تھے نا جو صحابہ کو بھونکتے تھے، اب تو سنیوں کے لباس میں آ گئے، اہل سنت کا لبادہ اوڑھ لیا، اور ساتھ لیبل کیا لیا ہے؟ ہم جی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا اہل بیت سے اہل سنت محبت نہیں کرتے؟ بولے تو صحیح نا۔ نبی کی آل کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھو، اور صحابہ کرام کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ازواج مطہرات کی محبت اور ان سب کا ادب و احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ چورن کہیں اور بیچا کرو کہ تم وکیل اہل بیت ہو، اور وکیل اہل بیت بن کر صحابہ کرام کی گستاخی کرتے رہو گے، بے شرمو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی، اور بڑی بڑی تنظیموں کا نام ساتھ لگا لیتے ہیں۔ تمہاری تنظیموں کی بھی ایسی کی تیسی، ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں ہر ایسی تنظیم کو، ہر ایسی تحریک کو، ہر ایسی جماعت کو جو ایسے دریدہ دان اور گستاخ پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی ہو، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ ذہن بنا لیں اپنا، اپنے بچوں کا ذہن بنائیں، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان سب کا ہم ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اب ذرا سنیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا، تو صدیق اکبر دونوں گٹھنوں کے بال ہو کر بیٹھ گئے، اور 3 مرتبہ انہوں نے کہا انا ان رب رادن، انا ان رب رادن، انا ان رب رادن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں ہر حال میں اپنے رب سے خوش ہوں، وہ مجھے جس حال میں رکھے میں اسی حال میں راضی ہوں۔ یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور جملہ صحابہ کرام۔ آگے بات بڑھی، رب نے فرمایا نا قل ان کنتم تحبون اللہ، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والو، اگر مجھ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو فاتبعونی، تو میرے محبوب کی پیروی کرو۔ محبوب فرمائیے کہ یہ آپ کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں، اور جو آپ کی اتباع کرے گا یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے دنیا کا انسان کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی نے اتباع کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضوان اللہ تعالی، یہ 4 صحابہ تو وہ ہیں
جو ہما وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، اتنے اتباع کرتے، اتنے پیروی کرتے، جب ہجرت کر کے صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے نا، چال میں، ڈھال میں، بولنے میں، اٹھنے میں، لباس میں، انداز میں، اور پھر غار کی صحبت نے اتنا اثر کیا، رنگ میں اتنا مشابہ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ابو بکر کون ہے۔ اس وقت صدیق اکبر نے کیا کیا، بڑی جلدی سے جب دیکھ لیا کہ لوگوں کو یہ مغالطہ ہو رہا ہے تو انہوں نے جلدی سے اپنی چادر اٹھائی اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر تان کر، جس طرح خادم کھڑا ہوتا ہے یوں کھڑے ہو گئے تاکہ غلام اور آقا کا فرق محسوس ہو جائے، لوگوں کو پتا ہو جائے یہ صدیق اکبر نے سکھایا ہے۔ اور اگر تجھے ادب نہیں آتا نا وکیل اہل بیت صاحب، اگر تمہیں اہل بیت نے بغض سکھایا ہے تو مجھے ایک دلیل تو بتا دینا کہ آل رسول نے کہیں صحابہ کا بغض سکھایا ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین؟ نہیں، آل بیت صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، یہ الگ موضوع ہے، میں اس پر انشاءاللہ آگے چل کر گفتگو کروں گا۔ سردت استنا یہ سب ایک دوسرے سے محبت فرماتے تھے، تو ادب سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو نا۔ صدیق اکبر یوں کھڑے ہو گئے، لوگوں کو بتایا کہ ادب کیا ہوتا ہے۔ اتنی اتباع، اتنے پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے کی، تو ان کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ یحببکم اللہ، وہ اللہ کے محبوبوں میں شامل نہیں ہوتے ہیں، یقیناً شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر آج کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر لے تو وہ بھی اللہ کے محبوبوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اونچی تو بولے نا آپ، ہم سب میں سے، ضروری نہیں ہے کسی ایک کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی ایک بندہ اپنے آپ کو جدوجہد کرنا شروع کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نبی کی طرح کر لیتا ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت کی طرح کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے محبوبوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ کن میں شمار ہو جاتا ہے؟ اللہ کے محبوبوں میں شمار ہو، جو رہے نبی کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی عظمت اور مقام کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ رب کو اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے نبی کے یار، میرے محبوب کی صحابہ وہ ہیں جن سب سے میں راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ یعنی اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ آگے چل کر فرمایا کل وعد اللہ الحسنی، کہ اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے فرمایا کہ میں نے ان تمام سے اچھائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ اچھائی کے وعدے کرے، تو بھونکے، پھر بتا تیرے بھونکنے سے ان کو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ آئیے آگے چلیے نا، یہ تو بات تھی نا ان کی ذاتوں کی، صحابہ کرام جو نبی سے وابستہ ہوئے۔ حج چونکہ بات ہو رہی ہے تو یہ ساری بات تو نسبتوں کی ہے نا، یہ آگے آپ سنتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں، اسی وجہ سے شروع میں نے یہ بات عرض کر دی تاکہ آپ کو تھوڑا سا بات سمجھنے میں آسانی ہے۔ اب ذرا سنیے گا، اگر وہ صحابہ کسی سواری پر بیٹھ جائیں، میں نے کہا کہ دنیا کے روئے زمین کے جتنے بھی انسان ہیں نا، تاریخ انسان، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی انسان آئیں گے سوائے نبیوں اور رسولوں کے، یہ بات ذہن میں رکھیں، باقی جتنے بھی انسان ہیں چاہے وہ کتنے متقی ہو جائیں، پرہیزگار آ جائیں، اس جملے کو ذہنوں میں بٹھا لیں، وہ کتنا عظمت والے ہو جائیں، نبی کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام کے صحابہ کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ گرد راہ کہتے ہیں جہاں سے وہ گزر جائیں اور ان کے قدموں کی دھول سے جو مٹی اٹھے اس مٹی کے برابر نہیں ہو سکتے، اس مٹی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تخصیص کسی ایک صحابی کے لیے نہیں ہے، سارے صحابہ کے لیے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ بعض لوگ نکالنے لگ جاتے ہیں، وہ جی کوئی مکے سے پہلے ایمان لایا جی، کوئی مکے کے، وہ درجات ان کے الگ ہیں، لیکن عزت و احترام کے لحاظ سے سارے شرف صحابیت سے جو مشرف ہوئے وہ برابر ہے، سارے کے سارے، ان کا احترام کیا جائے گا، ان کا ادب کیا جائے گا۔ یہی ہمیں ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے سکھایا۔ تم کون ہوتے ہو ان کی ذوات قدسیہ میں کیڑے نکالنے والے؟ تمہیں کس نے اجازت دے دی ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ خیر، اب آئیے ذرا، اگر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی سواری پر بیٹھ جائیں، کس پر بیٹھ جائیں؟ سواری پر بیٹھ جائیں۔ حضرت میں یہ عرض کرتا ہوں، حضرت مجدد لسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا، اب یہ
جو واقعہ ہے یہ بڑا دلچسپ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت امیر معاویہ کے متعلق تھوڑا سا انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ فتح مکہ پر ایمان لائے یا پہلے ایمان لا چکے تھے۔ اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ ایمان پہلے لا چکے تھے، اظہار انہوں نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر کیا۔ خیر یہ الگ بات ہے، اس پر میں جا ہی نہیں رہا۔ میں صرف بات یہ کروں، کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ ان سے سوال ہوا حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ یہ مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات امام ربانی کے اندر میرے پاس رکھی ہوئی ہے، جس کو دیکھنا ہو تو وہ آ جائے، میں دکھا دوں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تو یہ سوال کر رہا ہے، چونکہ امیر معاویہ صحابی تھے، حضرت عمر بن عبد العزیز بعد میں آئے، فرمایا تو سوال کر رہا ہے کہ عمر بن عبد العزیز اور معاویہ برابر ہیں کہ نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا سنو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، وہ جس سواری پر بیٹھ کر جہاں سے گزر جائیں اور اس سواری کی جو دھول اٹھے اور اس کے نتنوں میں وہ مٹی موجود ہو، وہ مٹی اور عمر بن عبد العزیز برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ عمر بن عبد العزیز کا درجہ بعد میں ہے، وہ صحابی رسول ہیں۔ وہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر حیا تو انہیں آئے گی نا جو صحابہ کی عظمت کو سمجھتے ہیں، جو آل بیت کی عظمت کو سمجھتے ہیں، جو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کی عظمت کو سمجھتے ہوں۔ جو نہ سمجھتے ہیں تو پھر جو چاہیں وہ کرتے رہیں، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے اندر حیا نہ رہے، اس طرف توجہ رکھیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو تیرا دل چاہے کر، یعنی جب انسان بے حیا ہو جائے تو پھر وہ جو چاہے کرتا رہے، پھر اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے، اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ یہ بے حیاؤں کا ٹولہ ہمارے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے نا بکواسات کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ہماری نسلوں کو ان بے حیاؤں کے ٹولے سے بچائے، ان بے شرموں کے ٹولے سے بچائے، ان فتنہ پرور فساد پھیلانے والوں سے اللہ ہمیں بچائے، اور اللہ ہمیں جمیع صحابہ کرام، جمیع اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سب کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا سنیے ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ رب کریم نے وہ سواری پر بیٹھے، صحابہ کرام جہاد کے لیے تیار کرتے، سواریاں تیار کرتے، جب سوار ہو جاتے تو رب کریم کیا فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، بڑا دلچسپ یہ عنوان ہے، اس پر میں الگ سے بات کروں گا، لیکن ابھی تو میں چونکہ حج کے جو ارکان ہیں ان کی نسبت سے بات کر رہا ہوں تو نسبت آئی تو میں نے چاہا کہ یہاں تھوڑا سا آپ کو اس نسبت کے بارے میں بھی بتا دوں۔ وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ رب کریم نے یہاں کیا ذکر فرمایا ہے؟ فرمایا کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ چلتے ہیں، ان کے قدم زمین پر پڑتے ہیں، چنگاریاں اڑتی ہیں پتھروں سے، فرمایا ان گھوڑوں کی قسم، ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو گرد اٹھتی ہے، مجھے اس گرد کی قسم، مجھے بتائے دنیا کا کوئی مولوی ان گھوڑوں پر سوار کون تھا، ان گھوڑوں پر سوار کون تھا جن کی قسمیں رب اٹھا رہا ہے، جن کے قدموں کی دھول اٹھنے والی دھول کی رب قسمیں اٹھا رہا ہے۔ یہ گھوڑے کن کے تھے؟ ان گھوڑوں پر سوار کون تھے؟ یہ نکلتے کون تھے؟ تو جواب یہ ملتا ہے متفق طور پر، تمام مفسرین کرام، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، سب یہی کہتے ہیں اس سے مراد صحابہ کرام ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ان کی سواریاں، ان کے گھوڑے ہیں، جب وہ ان پر بیٹھتے تھے اور بڑے جلال کے ساتھ نکلتے تھے، دوڑاتے تھے، اور ان کے قدموں سے جو گرد و غبار اڑتا تھا، رب اس کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ بات تو یہاں ختم ہو گئی نا، جن کی سواریوں کے گرد راہ کی اٹھنے والی دھول کی ٹاپوں سے، قدموں کی ٹاپوں سے رب قسمیں اٹھائے، اور بے حیا تجھے حیا نہ آئی ان کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے؟ تیری حیثیت کیا تھی، تیری اوقات کیا تھی؟ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ان لوگوں کی اوقات کیا ہے۔ اب ذرا سنیے، یہ میں کس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں سن لیں۔ ہم یہاں تذکرہ کر رہے تھے حج بیت اللہ کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازمی بات ہے، کیونکہ ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی نسبت سب سے پہلے
آقا علیہ السلام کی نسبت, نبیوں کے سردار کی نسبت ہمیں حاصل ہوئی, ہم ان کے امتی ہیں, یہ ہمارے لیے شرف بھی ہے اور ہمارے لیے فخر بھی ہے. شکر کے طور پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اس پر کبھی میں ذکر کروں گا آخری امت کی فضیلت, اس امت کی فضیلت کیا ہے. اب ذرا غور کیجیے گا. اب ایک اور بات ارشاد فرمائی رب کریم نے, یہ آپ نے سن لیا. اب کیا ہوا, رب کریم نے فرمایا ہے اللہ سے جو محبت کرتے ہیں, محبت, اللہ سے محبت, فرمایا کل ان کان آباؤکم, اے معبود آپ فرما دیجیے تمہارے باپ, و ابناؤکم تمہاری اولاد, و اخوانکم تمہارے بھائی, و ازواجکم تمہاری بیویاں, و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار قرابت دار, و اموال اقترفتموہا وہ مال جسے تم محنت کر کے کماتے ہو. اموال اقترفتموہا یہ ہے وہ مال جو محنت سے کمایا جاتا ہے. و تجارت تخشون کسادہا اور وہ مال جو تجارت سے محنت کر کے تجارت کرتے ہو تم, اس سے حاصل کرتے ہو. و مساکن ترضونہا اور وہ تمہارے گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو, جنہیں تم پسند کرتے ہو. اب کتنے چیزیں ہو گئی, گنتے جائیے میرے ساتھ. ماں باپ, آباء و اجداد نمبر 1, دوسرے نمبر پر آئے گا اولاد, تیسرے نمبر پر آئے گا بہن بھائی, ٹھیک ہے جی, چوتھے نمبر پر آ گیا بیویاں, پانچویں نمبر پر آ گیا رشتہ دار, تیسرے نمبر پر محنت سے کمایا مال, چوتھے نمبر پر تجارت, 1 2 3 4 5 6, چھٹے نمبر پر آ گیا وہ مال جو آپ نے محنت سے کمایا, ساتویں نمبر پر آپ کی تجارت والا مال جو کوششوں سے ہوتا ہے, اور آٹھویں نمبر پر آ گیا وہ گھر جنہیں ہم محبت سے بناتے ہیں, سجاتے ہیں. 8 چیزیں اللہ رب العزت نے گنوائی ہیں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کرنے سے منع نہیں فرمایا, یہ ذہن میں رکھ لیں. اسلام کا یہ پیغام قطعی نہیں ہے کہ گھر والوں سے محبت نہ کرو, اولاد سے محبت نہ کرو, رشتہ داروں سے نہیں, ایسی بات نہیں. بات کیا ہو رہی ہے یہ ذرا غور سے سنیے گا. یہ 8 گنوانے کے بعد رب کریم نے فرمایا احب الیکم, ابا الیکم. گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا نا, حج کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز محبوب پر فدا کر دی جائے, ہر چیز سے تعلق توڑ لیا جائے, وہ پھر اس محبوب پر فدا ہو جائے. یہ آپ سماعت فرما کر چکے ہیں. اب یہ آیت اس کی تشریح کر رہی ہے, ذرا کیسے غور کیجئے گا. اللہ کیا فرما رہا ہے, رب فرما رہا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. فرمایا یہ سب چیزیں بری نہیں ہیں, لیکن اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ عز و جل سے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہو گئی, زیادہ پیاری ہو گئی, تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ, پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آئے, انتظار کرو کہ امر ربی آئے. وہ امر ربی کیا ہے, مفسرین نے کرام لکھا کہ وہ عذاب الہی ہے. پھر اللہ کا عذاب مختلف صورتوں کے اندر آتا ہے جب انسان ان چیزوں کو اللہ سے بڑھ کر چاہنے لگتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر چاہنے لگتا ہے, جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر چاہنے لگتا ہے. تو پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد رکھو کہ پھر اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے. وہ مختلف صورتیں ہیں, اس کو ہم الگ ذکر کریں گے. سر 10 چونکہ ہم حج کی بات کر رہے تھے, اب آئیے کہ یہ چیزیں کیسے حج میں کیسے پوری ہوتی. نماز بھی ارکان اسلام میں شامل ہے, دیگر ارکان اسلام ہے, زکوٰۃ ہے, اور جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے, یہ ساری چیزیں دیگر عبادات بھی ہیں, صدقات و خیرات بھی ہیں, لیکن وہ الگ الگ عبادات ہیں. لیکن جب آپ حج کے اندر آتے ہیں نا, انسان چونکہ محبت کا ذکر ہم نے کیا نا کہ انسان جو پیدا ہوا ہے نا, انسان, اس انسان کا اگر مادہ دیکھیں تو انس سے ہے. کس سے ہے؟ انس, اونچی بولے نا, انس سے. انسان کا جو مادہ ہے انس, انس کا معنی ہے محبت. کیا ہے؟ محبت. گویا انسان کی جو تخلیق ہے وہ محبت کی بنیاد پر ہے. کس کی بنیاد پر ہے؟ محبت کی بنیاد پر ہے. محبت انسان کی فطرت ہے, محبت انسان کی فطرت ہے, محبت انسان کے خمیر میں شامل ہے, محبت انسان کے ضمیر میں شامل ہے. کتنا بھی کوئی بڑا شخص ہو جائے, نفرت کرنا چاہے, کہ جی میں سب پر سے نفرت کرتا ہوں, اس کی نفرت میں بھی محبت چھپی ہوتی ہے. محبت
محبت ہر ایک دل کے اندر ہوتی ہے. اب اس محبت کا استعمال کیسا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن محبت کا بنیادی جو تقاضا ہے نا وہ یہ ہے کہ محبوب کو دیکھا جائے. کیا؟ محبوب کو دیکھا جائے، محبوب کا دیدار کیا جائے، اس کے جلوے دیکھے جائیں. کئی واقعات ہم سنتے ہیں کہ کئی لوگ تھے جو ساری رات گلیوں میں کھڑے رہتے تھے، جو ہمارا کھڑکی کے سامنے کھڑے رہتے تھے ساری رات. کس لیے؟ کہ کسی سے مجازی محبت کر بیٹھے کہ میرا محبوب ادھر سے نکلے گا، میں شکل تو دیکھ لوں گا نا، ایک جھلک تو دیکھ لوں گا نا، ایک جھلک تو دیکھ لوں گا. یہ مجازی محبت جو کہ پھر یہ آگے لے کر حقیقی محبت کی طرف لے جاتی انسان کو. یہ مجازی محبت کے یہ انداز ہیں. تو جب حقیقی محبت ہو جائے تو پھر انداز کیا ہوگا؟ پھر انداز کیا ہوگا؟ ذرا غور کیجئے کہ حج کے اندر میں نے گزشتہ جو میں آخری بات کی تھی میں نے بتایا تھا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی کون؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں، اپنے بچے سے انہیں محبت تھی. کس سے محبت تھی؟ اللہ کے رضا کی خاطر بیٹھ تو گئی. یہ میں نے ذکر کیا تھا جب پانی ختم ہو گیا، کھانے پینے کی وہ چیزیں جو تھوڑی سی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، بچہ پیاس سے بلکنے لگا، تو بچے کی محبت میں، کس کی محبت میں؟ اولاد کی محبت میں، اولاد کی محبت میں وہ دوڑی، وہ آگے بڑھی. یہ درمیان جو پٹی ہے نا، سبز پٹی جو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، یہ جو حصہ ہے یہاں پر اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے. کون لیٹے ہوئے تھے؟ حضرت اسماعیل. آپ غور سے سنیے گا، جب آپ پھر کبھی جائیں گے نا تو یہ منظر جب آپ آنکھوں میں رکھیں گے تو پھر لطف ہی کچھ اور ہوگا. خدا کی قسم بڑا مزہ آتا ہے جب یہ چیزیں جانتا ہو نا بندہ تو وہاں جائے اور پھر محسوس کرے کہ وہ صدیوں پہلے، آج سے 4,500 سال پہلے، کتنے؟ 4,500 سال پہلے ایک ماں اپنے بچے کے لیے جب بے قرار ہوئی تو بچے کو وہاں لٹایا، گود سے نیچے رکھا، وہاں بیٹھی ہوئی تھی. اب دیکھیں تو زمزم کا جو کنواں ہے وہ بھی ادھر ہی ہے، اصل جو ہے وہ نیچے، اسی کے نیچے ہی ہے. اب ذرا غور کیجیے گا، جب یہ وہاں گراتی ہیں تو یہ چلی جاتی ہیں دائیں طرف اپنے پیچھے، یعنی کہ پہاڑی تھی صفا، اس کے اوپر جاتی ہیں کہ چڑھوں دیکھوں کہ کوئی پانی نظر آ جائے، کوئی وسائل نظر آ جائے. وہاں سے کچھ نظر نہیں آتا تو وہاں سے آرام سے نیچے اترتی ہیں اور اس پٹی کے پاس پہنچتی ہیں. اس طرف سامنے اسی کے جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوتے جہاں زمزم کا کنواں ہے اسی کے سامنے تھوڑا اس طرف کر کے نیچے. تو وہاں سے جب اوپر جاتی ہے تو وہ ان کو نظر نہیں آتا، وہ نیچے جب چلی جاتی ہیں بچہ نظر نہیں آتا. اونچی تھی تو نظر آ رہا تھا نا، لیکن جب نیچے ہو گئی تو وہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو یہاں سے پھر تیزی سے دوڑتی ہیں کہ میں اپنے بچے کو دیکھ لوں، اپنے بچے کو دیکھ لوں. اب حکم کیا ہے؟ جب یہاں سے دوڑتے ہیں تو وہ کیسے جا رہی تھی تو وہ بار بار پلٹ کر، اونچی تو بولے نا، کس کو دیکھ رہی تھی؟ اللہ کو دیکھ رہی تھی. اونچی بولے نا. میں اپنے نوجوانوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی نا، یوں پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی. اب حاجی کے لیے کیا حکم ہے؟ جی نہیں جی، جب صفا مروہ پہ آپ دوڑتے ہیں حکم یہ ہے کہ پلٹ پلٹ کر دیکھو پیچھے تاکہ ان کی ادا ہو جائے. یہ حج کے جو ارکان ہم ادا کرتے ہیں تو صفا مروہ پہ جب آپ دوڑ رہے ہیں تو حکم یہ ہے کہ جب یہاں اس پٹی پر پہنچو، چونکہ وہ تیز قدموں سے چلی تھی، دوڑی تھی، تو تم بھی تیز قدموں سے چلو، دوڑو یا تیز قدموں سے چلو، اتنا کہ محسوس ہو کہ یہ انسان دوڑ رہا ہے، جلدی سے جا رہا ہے. تو ہر امیر، غریب، عالم، جاہل، سب جو بھی وہاں جاتے ہیں اللہ سب کو لے جائے اور ان کے صدقے مجھے بھی لے جائیں. جو بھی وہاں جاتا ہے تو وہ پھر وہاں تیز قدم کیوں اٹھاتا ہے؟ کہ اللہ کی ایک بندی وہاں دوڑی تھی، اپنے بچے کو پلٹ کر دیکھ رہی تھی. حکم یہ ہے کہ پلٹ کر پیچھے دیکھو. ہاں، پلٹتے ہوئے کعبہ پر بھی نظر پڑ جاتی ہے، پلٹ کر پیچھے دیکھو، پھر جاؤ. اس کا پر گئی، مروہ کے اوپر پہنچی، وہاں سے پھر لوٹی، پھر 7 چکر لگائے انہوں نے. کتنے چکر لگائے؟ 7 چکر لگائے. اب یہاں ٹھہریے، یہ اللہ کا حکم نہیں تھا. کیا؟ اونچی تو بولے نا. اللہ کا حکم نہ اس وقت کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا حکم تھا کہ حاجرہ تم ایسے کرو. پھر وجہ کیا ہے کہ آج تک اس کو مناسک حج میں شامل کر دیا گیا قیامت تک کے لیے. 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں. نمبر 1،
ایک تو ماں کی محبت تھی اپنے بچے سے، اور یہ ماں کوئی عام ماں نہیں تھی، یہ وہ تھی جس کو بے آب و گیا غیر ذی زرع وادی میں جہاں کوئی چیز نہیں تھی، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، ان کے شوہر چھوڑ گئے، پوچھا تھا کیوں چھوڑ رہے ہو، اپنی مرضی سے یا اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم، تو انہوں نے رضا الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کی رضا کو تسلیم کر لیا کہ اللہ جانے اور میں جانوں۔ رب نے دیکھا کہ یہ میری بندی جو میری رضا کی اتنا طلبگار ہے وہ اس طرح دوڑ رہی ہے، تو رب کو اس کی ادا پسند آ گئی، اس کی ادا پسند آ گئی، اپنی پیاری بندی کی ادا پسند آئی، تو رب نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اس کو حج میں شامل فرما دیجیے۔ دوسری بات کہ وہ تو ماں تھی نا، یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ چھوٹا بچہ جو ہے نا نبی بننے والا ہے، نبی کا اعلان، نبوت کا اعلان فرمانے والا ہے، بڑا ہوا تو پتا چلا نا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب اللہ چونکہ جانتا ہے کہ یہ میرے نبی ہے اسماعیل علیہ السلام، اللہ عز و جل نے دیکھا کہ میری بندی میرے پیغمبر کی خدمت کے لیے دوڑ رہی ہے، ان کی محبت میں دوڑ رہی ہے، ماں بیٹے کی محبت کو دیکھ رہی ہے، رب اپنے پیغمبر کی محبت کو دیکھ رہا ہے، رب اپنے اسی تو بولے نا پیغمبر کی محبت کو دیکھ رہا ہے کہ میرے پیغمبر کی محبت میں یہ دوڑ رہی ہے، تو رب نے فرمایا کہ میرے نبی سے محبت کرو گی، یہ انداز اپناؤ گی، اس طرح وارفتگی دکھاؤ گی، تو پھر قیامت تک کے لیے ہم تیرے نام کو بھی زندگی عطا فرما دیں گے، تیری ادا کو بھی ہم حج کا حصہ بنا دیں گے، تاکہ آنے والی نسلوں کو قیامت تک یہ پتا چلتا رہے کہ اللہ کی عبادت دراصل اس کے محبوبوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے، محبوبوں کی اونچی بولے نا اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے، اور جو اللہ کے محبوبوں کو کہے کہ شاہی کوئی نہیں، اونچی تو بولے نا، پھر اس کو کچھ سمجھے ہی نہ، ان کا ادب نہ کرے، احترام نہ کرے، تو پھر ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ٹھیک ہے نا، صفا اور مروہ کو اللہ نے اپنے شعائر میں شمار کر فرما لیا، اپنی نشانیوں میں شمار فرما لیا۔ قرآن کے اندر آیت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے جس کی جمع آیات ہے، اور شعائر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے جس کا واحد جو ہے وہ شعار ہے جسے نشانی کو کہتے ہیں، لیکن شاعر اور آیت میں فرق ہے، آیات کچھ اور ہوتی ہیں، شاعر کچھ اور ہوتی ہیں۔ شاعر جو اللہ کے بندوں سے جن چیزوں کو نسبت ہو تو وہ شاعر اللہ میں شمار ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اب یہ صفا مروہ سے آپ نے سن لیا، تو اب آگے قرآن کی آیت ایک اور ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، عبادت سے بھی تقوی پیدا ہوتا ہے، نماز سے بھی تقوی پیدا ہوتا ہے، روزے سے بھی تقوی پیدا ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ میرے شاعر کی جو میرے برگزیدہ بندوں سے جن چیزوں کو نسبت ہے ان کی جو تعظیم کرتا ہے، یہ تعظیم بھی اللہ اس تعظیم کی وجہ سے بھی اللہ ان کے اندر دلوں کے اندر تقوی پیدا فرما دیتا ہے، وہ تقوی کا انعام عطا فرما دیتا ہے، وہ پرہیزگاری کا انعام عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو اللہ والوں کی نسبت والی جگہ کی جو تعظیم کرتا ہے تو وہ بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اور یہ بھی تقوی شامل ہو جاتا ہے، دلوں کا تقوی حاصل ہوتا ہے۔ ہاں جو کہیں غلط بات ہو تو وہ غلط ہے، لیکن اللہ والوں کی نسبت والی جگہ پر جانے کو شرک کے اڈے کہنا یہ تیری سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ اللہ والے اور ہیں، ان کی نسبت والی چیزیں اور ہیں، بت اور ہیں، اصنام اور ہیں، لہذا ان کے اندر فرق لازم کرو۔ بت میں اونچی بولے نا، بت میں اور اللہ والے میں فرق لازم کرو، اس لیے کہ نہیں کرو گے تو پھر مسلمان تم بھی نہیں رہو گے۔ اب آگے سنیے حج بیت اللہ، رب کریم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اپنی نبی کی بات کر لینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے نا حج کرنے کے لیے، یہاں بڑی دلچسپ بات میں آپ کو سنا تو چلیے، کیونکہ ٹائم مختصر سا ہے، اب اس موضوع کو سمیٹنا ہے، آگے ہم نے دوسرا موضوع شروع کرنا ہے، اور دوسرا موضوع بڑا دلچسپ میں شروع کرنے لگا ہوں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک سے، وہ ہے عظمت مدینۃ المنورہ، فضائل مدینۃ المنورہ، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقیم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، ان کے ساتھیوں کا تذکرہ،
اور شاق کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. لیکن یہاں ایک بات آخر میں سماعت کرے، غور سے سنیے گا. اچھا بھائی آپ یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں پہ مصلی پہ مثال کے طور پر کھڑے ہوتا ہوں، جب ادھر سے نکلتا ہوں تو میں یوں کرنا شروع کر دیتا ہوں. کیا کہیں گے آپ؟ بولیں، ڈرے نہیں، مثال دے رہا ہوں میں. آپ کہیں گے بڑی آکڑ ہے اس میں مولوی نو، ڈاکٹر صاحب نے بڑی آکڑ آ گئی ہے، بڑا تکبر ہے، یہ کہیں گے نا. میں نے اپنی مثال اس لیے دی کہ برا نہ محسوس کر لیں. تو یہ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ تکبر، رعونت. اس کو ہم اچھا نہیں سمجھیں گے، اچھا نہیں سمجھیں گے. عام جگہ کے اوپر بازار میں اگر کوئی ایسے ایسے کر کے کر رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ بدماش ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر رعونت ہے. میں نے کچھ پیریوں کو دیکھا ہے، وہ اپنے آستانے سے نکلتے نا، مرید بیچارے یوں ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یوں اکڑ اکڑ کر کے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، ہاتھ بھی نہیں ملاتے. یعنی دنیا کے بڑے فرعون یہ ہیں. چاہے کوئی بھی آستانے والا ہو، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر اس کے اندر عاجزی نہیں ہے تو پیر کیسا ہے؟ عاجزی نہیں ہے تو پیر کیسا؟ مریدوں کو کیا سکھائے گا؟ تکبر سکھائے گا، رعونت سکھائے گا. پھر سب سے بڑی بات آپ یہ ہے کہ مریدوں کی خدمتیں کر کر کے جیبیں خالی ہو گئی، بیچاروں کے گھر خالی ہو گئے، اور پیروں کی کوٹھیاں بن گئی ہیں، پیروں کی گاڑیاں بن گئی، بنگلے بن گئے، نہ کوئی کام کرتے نہ کاج کرتے ہیں، سب کچھ ان کے پاس آ جاتا ہے. اس وجہ سے ان اندھی عقیدتوں کے پیروکاروں سے جو اندھی عقیدت کرتے ہیں، اس طریقے سے ایسے لوگ پھر سامنے آتے ہیں. یہ میرا موضوع نہیں. موضوع کیا ہے؟ اب آئیے کہ حج کے ارکان جو ہیں، بڑی دلچسپ بات آخر میں آپ کو سنا رہا ہوں. آقا علیہ السلام حج کرنے کے لیے جب پہلا بھی اور آخری حج بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب آقا کریم علیہ السلام پہنچے، خیر نہیں حج سے پہلے کی بات ہے، صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہاں گئے. جب عمرہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو صحابہ کرام تھک چکے تھے. کیا؟ اونچی بولے نا. سفر کی وجہ سے، بھوک و افلاس کی وجہ سے کمزوریاں آ گئی تھی، جسم پیلے پڑ چکے تھے. جب طواف کر رہے تھے نا، طواف کرنے کے لیے جب کعبے کے اندر داخل ہوئے، مطاف کے اندر، تو جسم ڈھیلے ڈھیلے اور قدم ڈھیلے ڈھیلے. کفار نے تانے دینا شروع کر دیے. کیا تانے دینا شروع کر دیا؟ دیکھو یہ جب تک یہاں تھے تو ٹھیک تھے، اب یہ ہجرت کر کے گئے تو یہ ان کی حالت ہو گئی، یہ ان کی حالت ہو گئی. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو کریم آقا نے اپنے سارے صحابہ کو بلایا، فرمایا رکو، اور خود آگے کھڑے ہو گئے. فرمایا اب ایسے نہیں چلو گے. عرض کیا آقا کیسے چلے؟ وہ آقا جنہوں نے تکبر کی مذمتیں بیان فرمائی ہیں، اکڑ اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا ہے، غرور و تکبر میں شمال فرمایا اسے، بے شمار حدیث ہیں. اے سنو میرے صحابہ، اب تم جھک کر نہیں چلو گے. پہلے 3 چکر جو لگاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ارے بھئی آپ بولیں. رمل. کیا کہتے ہیں؟ رمل کہتے ہیں. 3 چکر جو لگاتے ہیں نا، کس طریقے سے لگاتے ہیں؟ بولیں تو صحیح نا میرے ساتھ. منہ مٹکا مٹکا کے یوں چلو، اکڑ کر چلو، سینے کو اکڑا کر چلو. 3 چکر ایسے مکمل کرنے. کیوں؟ یہ اللہ کا حکم تو نہیں تھا نا، یہ قرآن میں تو نہیں ہے نا. آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں جب تانا سنا تو فرمایا کھڑے ہو جاؤ، سیدھی لین بناؤ اور سینے اکڑا لو، یوں جیسے پہلوان اکھاڑے میں جاتا ہے. اپنے منڈوں کو، کندھوں کو مٹکا مٹکا کر چلو. پتا چلے کہ شیران خدا آ رہے ہیں، پتا چلے کہ بہادر آ رہے ہیں. تمہارے کندھے لٹکے نہیں ہونے چاہیے، تمہارے چہرے لٹکے نہیں ہونے چاہیے. یہ بظاہر باہر تکبر کی علامت ہے، لیکن عین کعبۃ اللہ کے سامنے مطاف کے اندر 3 چکر آپ نے لگانے ہی مناسک حج میں سے ہے. کندھوں کو مٹکا مٹکا کر چلنا ہے، سینے کو اکڑا کے چلنا ہے، گردن کو یوں سیدھا کر کے چلنا ہے، تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ محمد کے غلام آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو عام جگہ تکبر تھا، مگر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یاروں کی ادا تھی، ان کے یاروں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ادا تھی. تو رب تبارک و تعالی نے اس ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا. یوں سارا کا سارا جو حج اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک زاویہ نگاہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ حج کے جتنے مناسک ہیں ان کے پس پردہ کسی نہ کسی اللہ کے محبوب بندے کی کوئی نہ کوئی ادا موجود ہے. اسی ادا کو ہم جب ادا کرتے ہیں
جب وہ مجموعہ شامل ہوتا ہے اللہ کے ان تمام محبوب بندوں کی ادائیں جب ادا کر کے ہم فارغ ہوتے ہیں تو اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ اونچی بولے نا، حج۔ اللہ والوں کی نسبت کو ہم نے ادا کیا، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آخر میں، آخری جملوں میں، اللہ والوں کی نسبت والی چیزوں کو ہم نے ادا کیا تو حاجی بن گئے، اور اگر اللہ والوں سے پیار کر لیا تو پھر یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سوچتے جانا ہے اللہ والوں کا پیار کیا ہے، ان کی نسبتیں کیا ہیں، ان کے ادائیں کیا ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔